میرے پاس ایک ایسے ذریعے سے کہ جس کی بات پر میں اعتبار کر سکتا ہوں، ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جن لوگوں نے اس ٹرین کو اغوا کیا تھا ان میں سے 4 افراد جو ہیں وہ زندہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور میں اس کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں۔ یہ تو بہت اہم بات بتا رہے ہیں سر میں وہ جنہوں نے ٹرین پہ حملہ کیا، دیکھیں فخر اللہ بھائی کرے کہ میری جو اطلاع ہے یہ درست ہو، میں لیکن دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے ایک ایسے ذریعے سے بہت بڑی اطلاع لیڈ مل آئی سکتی ہے جس پر میں اعتبار کر سکتا ہوں۔ فخر بھائی یہ بڑی جی، امپورٹنٹ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب شاید کل کوئٹہ کا دورہ کریں اور وہاں پر ایک اجلاس کی صدارت بھی کریں، کیونکہ اب جو صورتحال بننے جا رہی ہیں بلوچستان کے اندر، یہ صرف یہ گزشتہ روز کا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی آپ گوادر میں، تربت میں، خصوصاً جو بلوچستان کے بلوچ ڈومینیٹڈ ایریا ہیں وہاں پر آلموسٹ جو حکومتی ریٹ تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اس صورتحال سے اب اس کو نمٹنے شروع کے لیے کریں نا بھی وہاں سے جہاں سے آپ کو یاد ہوگا مختلف مقامات پہ بسز کو روک کے لوگوں کو اتار کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کو مارا گیا تھا۔ تو یہ جو جس طرح وہاں بی ایل اے اور بی ایل ایف کر رہی ہے اور دیگر شدت پسند تنظیمیں، گرینڈ آپریشن کرنا پڑے گا۔ جیسے نصرت صاحب نے کہا یہ 9/11 ہے بھائی، یار یہ پاکستان کا 9/11 ہے۔ 9/11 ہے۔ دیکھیں آپ، یعنی فخر کوئی اس بات کو کرے یا نہ کرے، میں تو کہنے کو مجبور ہوں۔ میں، آپ ہوں یا عدنان حیدر ہوں، آپ دونوں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جو بلوچستان کا احساس محرومی رہا ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ میری آواز بلند رہی ہے، لیکن آپ جب بس کو روکتے ہیں اور آپ جب ٹرین کو روکتے ہیں، اس کو اغوا کرتے ہیں اور اس میں سے آپ شناخت لے کر اور صرف پنجابی کو الگ کر کے گولی کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ محرومی تو نہیں ہے نا، یہ تو دہشت گردی ہے۔ نہیں بابا، یہ صرف پنجابی کو نہیں نصرت صاحب، ایون یہ کہ جو سندھی ہیں پچھلے دنوں جو سندھ سے تعلق رکھنے والے، کل فخر بھائی بڑا مطلب میں اس کی کنفرمیشن بڑے اہم سورس سے جو ہم نے لیا، نصرت صاحب بھی میرے ساتھ تھے اس وقت، کل جن لوگوں کو انہوں نے ٹرین سے اتار کے کہا کہ آپ جائیں، ان سے بلوچی اور بروہی میں بات کی گئی، چیک کیا گیا کہ یہ ایتھنک، اس کو صرف بلوچی، جس کو صرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بلوچی آتی ہوتی ہے، ایتھنک بلوچ ہے یا نہیں، چیک کر کے اس کو ٹرین سے اتارا گیا۔ جو باقی تھے ان کو ٹرین میں رکھا گیا اس لیے کہ وہ بلوچ نہیں ہے، ایز ہاسٹیج رکھا گیا۔ اور اب جو صورتحال، تو کیا وہ سارے جو محرومی کے لیے اس پورے ملک کو مفلوج کرتے ہیں، اب انہوں نے کوئی مزاحمتی بیان جاری کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا سر۔ مطلب وہ جب آتے ہیں اسلام آباد آتے ہیں یا لاہور جاتے ہیں یا یہاں احتجاج کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بلوچ رائٹس کے لیے جو موومنٹس چل رہی تھی پولیٹیکل، کل جو کچھ ہوا یا کل سے جو کچھ ہوا ہے، اس سے برا شاید کبھی جو نقصان پہنچا ہے بلوچ حقوق کے کاس کو، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا انتہا پسندی ہمیشہ کی طرف آپ کے کاز کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہاں اب یہ حقوق کی بات نہیں رہی، آپ نے اس کو سیدھا سادہ ایتھنک، ایک نسلی لڑائی میں بدل دیا ہے، نسلی منافرت میں بدل دیا ہے۔ تو برادر اس طرح تو نہیں ہوتا، اس طرح تو خدا نخواستہ، اب میں کیا کروں کہ جواباً پاکستان کے نصرت صاحب ایکچولی 5 ایسے گروپ بنائے گئے تھے ٹرین کے اندر، اس میں سے جس طرح عدنان حیدر نے کہا کہ جو صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک طرف، اس میں سرائکی بھی تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کوئٹہ سے جو ٹرین آنے والی تھی وہ پشاور آنے والی، تو ظاہری بات ہے سندھ، پنجاب اور پختون سر، ان تینوں صوبوں کے، بلکہ 4 صوبوں کے، بلوچستان سے روانہ ہوئی، سندھ اور پنجاب سے گزر کر اس ٹرین نے خیبر پختونخوا پہنچنا تھا، تو اس میں پشتون بھی سوار تھے، تو ان کو ایک طرف کیا گیا، جو صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے تھے ان کو دوسری طرف کیا گیا، جو سیکیورٹی فورسز سے جن کا تعلق تھا، جو چھٹیاں منانے آ رہے تھے ان کو تیسری طرف کیا گیا، جو بزرگ خواتین تھے ان کو چوتھی طرف کیا گیا، اور جو پشتون تھے ان کو 5ویں طرف کیا گیا۔ تو یہ بائفرکیشن وہاں کی گئی، اور پھر جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، ان میں سے کئیوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ تو میرے خیال میں تشدد اور نفرتوں کی جس بنیاد پر یہ تحریک جو اب جو رخ اختیار کر چکی ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا دھچکا بلوچستان اچھا، اب میرے پاس